نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیر تقریقت رہبر شریعت حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب کہ جنہوں نے مجھے اس اسٹیج کے ذریعے تقریر کرنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آداب سکھائے، اور اس اسٹیج پر ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ مدینے کا ذکر کرتے تھے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، جب میں مدینہ شریف پہلا عمرہ کرنے گیا تو سچی بات ہے مجھے اس دن پیر صاحب بہت یاد آئے، اور میں جس گلی سے مدینہ شریف کی گزرتا تھا پیر صاحب کی یاد اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی تھی۔ بہرحال میں آج اتنی گرمی میں جب آیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے لوگ اس محفل میں آئیں گے۔ یہ بزم محبت ہے، اس بزم محبت میں دیوانے بھی شاید آئی، فرزانے بھی شاید آئی، اور میں وہ ہم سے کبھی کبھی شروع کرتا ہوں کہ جنہیں تیرا نقشے میں ہم سے کبھی وہ کرتا ہوں کہ لیکن اس ٹائم کیونکہ میں وہ رب چینج ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ اس گرمی کے اندر آئے ہیں، اور اس گرمی کے اندر جو آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس پہ آئے ہیں، تو اس کے متعلق مولانا جامی نے فرمایا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ ازراعت بیریا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی عالموں کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، تو یہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جس شخص نے یہ شعر سنا وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے اس وقت کے مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضور یہ شعر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک شخص 100 سال کی عبادت کرتا ہے اور ایک عالم کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے سے اس کی 100 سال کی عبادت اس سے بہتر کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھو گے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھو گے، اور خاص طور پہ یہ تقریب جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میں تو 100 سال کے چکر میں آیا تھا، مولانا صاحب نے تو 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر تھوڑے سے لمحات عالم دین کے ساتھ گزارنے کے بتا دیے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1,00,000 سال عبادت کرتا رہے، اور ایک شخص جو صرف کچھ عالم دین کی اور اللہ کی محفلوں میں بیٹھے وہ بہتر کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابلیس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ایک بات کی نافرمانی کی تو ساری عبادت اس کی ختم ہو گئی۔ پھر وہ یاد کرو حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ ان کے دور میں ایک شخص ایک ایسا تھا اللہ والا کہ وہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کی طرف فتح کرنے کو چلے تو ان کے علاقے کے لوگ آئے اور کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے سے دعا نہ کراؤ، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ خیر انہوں نے لوگوں کی مجبوری پہ آ کر اور دعا کی کہ اللہ حضرت موسیٰ کا لشکر کو تباہ کر دو، لیکن حضرت موسیٰ کا لشکر کو تو کیا تباہ ہونا تھا، وہ تو اللہ کے پیارے پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ شخص اسی وقت اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے اندر کیڑے پڑنے شروع ہو گئے اور وہ باعث عبرت ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ عبادت، اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ جب اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں ایک کتا جو
ان اسحاق نوجوانوں کی حفاظت فرماتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ یہ خوش ہو کے جائیں کہ آج آپ یہ جو اللہ کی محفل میں شریک ہوئے ہیں یہ لاکھوں سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور میں بس ایک دو باتیں اور کر کے، کیونکہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، کہ حضرت جنید بغدادی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ان کا دل آیا کہ حضرت بہلول دانا سے ملاقات کریں، تو انہوں نے جب بغداد گئے تو اپنے ان شاگردوں سے کہا، مریدوں سے کہا کہ میری ملاقات کراؤ. خیر انہوں نے کہا جی بہلول دانا تو پاگل ہے، وہ دیوانے ہیں، وہ جنگلوں سے باہر رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے ان سے بات کراؤ. خیر وہ لے کر جب چلے تو بہت لمبی گفتگو تھی، لیکن ایک سوال کا جواب کہہ کے ختم کروں گا. انہوں نے حضرت بہلول دانا کا دامن پکڑا اور کہا کہ حضور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جنید بغدادی ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ وہ جنید بغدادی ہیں جو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کو لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں، تو ذرا یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھانے کا آداب یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، تھوڑا روک روک کے کھائیں، اور جس طرح ہماری سنت ہے ساری باتیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جنید بغدادی تمہیں تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. وہ بڑے پریشان ہوئے ان کے مرید کی، یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے کہا تھا یہ نارمل نہیں ہے، یہ دیوانے ہیں، آپ ان سے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے ان کا دامن پکڑ کے کہا اس کا جواب دے دیں. انہوں نے کہا اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ جو کھا رہے ہو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. اگر یہ حرام کا ہے تو جتنی مرضی دعائیں پڑھتے رہو گے، جتنی مرضی آیتیں پڑھتے رہو گے، جتنا مرضی ذکر کرتے رہو گے، اس کی تاثیر کبھی بھی حلال والی نہیں ہو سکتی. یہ پیغام دینا تھا. بہرحال میں آپ کو یہ دعا کروں گا کہ آج اس محفل میں جو ہوئے ہیں کہ نعت کے کچھ شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گزر گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے. تیرا بندہ واسی سے بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بے چشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے. اور ہم ایک آخری نعت کا شعر جو اسد اللہ غالب نے کہا ہے، ہم تو غالب کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے شاید دور تھا، لیکن جو بات وہ کہہ گئے شاید آج تک اتنی خوبصورت نعت کا شعر کسی نے بھی نہ کہا ہوگا. میری زباں پہ خدایا یہ کس کا نام آیا، میری زباں پہ خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے لطف میں بوسے میری زباں کے لیے. لطف ہوتا ہے یہ ہونٹ، یہ جو بیچ کا تالا، کہ میرے لطف میں ہوتے میری زبان کے لیے. اور میں بس آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس دربار کو قائم و دائم رکھے. اور پیر صاحب جو ایک اس رحمت کا ہمارے لیے ایک باعث برکت راولپنڈی اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ایسی محفلوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پیارا بندہ بنا لے، عاجز بندہ بنا لے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.
چینج ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ اس گرمی کے اندر آئے ہیں اور اس گرمی کے اندر جو آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس میں آئے ہیں، تو اس کے متعلق مولانا جامی نے فرمایا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ اثرات بیریا. اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے جہاں آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، تو یہ جو دیوبند کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھے ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضور یہ شعر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک شخص 100 سال کی عبادت کرتا ہے اور ایک عالم کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے سے اس کی 100 سال کی عبادت اس سے بہتر کس طرح ہو سکتی ہے. تو حضرت اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. انہوں نے کہا کہ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھو گے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھو گے، اور خاص طور پہ یہ تقریب جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میں تو 100 سال کے چکر میں آیا تھا، مولانا صاحب نے تو 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر تھوڑے سے لمحات عالم دین کے ساتھ گزارنے کے بتا دیے. انہوں نے کہا حضور مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1,00,000 سال عبادت کرتا ہے اور ایک شخص جو صرف کچھ عالم دین کے اور اللہ کی محفلوں میں بیٹھے وہ بہتر کیسے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابلیس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ایک بات کی نافرمانی کی تو ساری عبادت اس کی ختم ہو گئی. پھر وہ یاد کرو حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ ان کے دور میں